السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر بیماری، پریشانی، مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے اور یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ کا محتاج نہ کرے اور دوسروں کو دینے والا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ دعا کی قبولیت کی اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعے کے دن کی ایک گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت۔ والدین کی قبروں کی برکت: حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ نے فرمایا، اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری آمد سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حاجتیں اپنے والدین کی قبروں کے پاس جا کر مانگو۔ نماز کے بعد اپنی جگہ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ کسی انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک میں جانے سے پہلے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں یتیم کی عزت ہو۔ دو انگلیوں کی طرح۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اس گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم کا مال کھا ڈالنا وہ گناہ کبیرہ ہے جو مومن کو ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے۔ درود شریف زیادہ پڑھنے والے: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی ہے، پہنانے والا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ نیکی و احسان کا شکریہ ادا کریں: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز ہدیہ تحفہ ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا۔ نماز عصر کی اہمیت: جس شخص کی عصر کی نماز قضا چھوٹ جائے تو سمجھو اس کے بال بچے، گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جن کا یقین دلانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مسلم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طول ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔
زندگی میں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ انسان سب کچھ کہہ دے، کچھ بھی دل میں نہ رکھے، لیکن انسان کہہ نہیں پاتا، لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ گمسم بیٹھا شخص پاگل نہیں ہوتا۔ دعا کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت تنگستی بہتر ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ اور آپ کے اہل خانہ پر جاری رہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ دنیا ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جا سکتی، اور وقت یا زمانہ ایک ایسا استاد ہے جو انسان کو بہت کچھ دکھا اور سکھا دیتا ہے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ زندگی، وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ مجھے بھی احساس ہو گیا ہے کہ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے۔ مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ مکافاتی عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ایسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھو اور نا امید نہ ہو، عنقریب وہ تمہاری ہر اداسی اور آزمائش دور کر دے گا۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھا جائے تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دل میں تمہاری دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے تم کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ ہم جب بھی ملے، جس سے بھی ملے، دل سے ملے، ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے، لیکن بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ محبت میں یہ خوف کہ مسلط رہتا ہے کہیں میرے سوا کوئی اور عزیز تو نہیں اسے۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کرے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے؟ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ اتنے امیر تو نہیں کہ سب کچھ خرید لیں، پر اتنے غریب بھی نہیں کہ خود بک جائیں۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، رزق، عزت، صحت، مگر پھر بھی وہ غمزدہ نظر آئے تو وہ ناشکرا ہے۔ عورت کی خوبی دو باتوں سے ہے، ایک اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے اور دوسرا کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اگر لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اکثر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت ادا کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں ہوتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ صرف مسکرائیں اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے، تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے تو جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے مجبور، پریشان اور ضرورت مند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔
ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے مشکل کام آسان بنا سکتی ہے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کے اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عزیز کون ہے اور یزید کون ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ روزہ: دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اسے عبادت بنا دیا۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہیں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہیں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ صبر: اور پھر میں نے وہیں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنے تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔